خدیجۃ الکبریٰ کی شادی حضور کے ساتھ ہوئی، اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ خود بیان کرتی ہے سیدہ خدیجہ کہ جب میں اسلام نہیں لائی تھی، 9 عمر تھی، تو کعبے میں ایک میلہ لگتا تھا صرف عورتوں کا، اس میں کسی بھی مرد کو انٹری کی اجازت نہیں تھی، کوئی مرد نہیں آ سکتا تھا، مگر اس میلے میں ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے اندر ایک آدمی آ گیا اور وہ عورتوں کے بیچ مجمع میں گھس گیا، اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ کتاب تھی، عورتوں نے اسے دھکے مارے مگر وہ ہٹانے کعبے کے بیچ میں بیٹھ گیا اور کتاب کھول کے کہنے لگا عورتوں ایک منٹ میری بات سن لو۔ اس نے کتاب کھولی اور کھولنے کے بعد بولا اگر میرا علم بالکل صحیح ہے، سنو، اگر میرا علم بالکل صحیح ہے تو تم مجھے دھکے مار رہی ہو، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، اگر میرا علم صحیح ہے تو کچھ دنوں کے بعد اسی مکے میں اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، اور اگر میرا علم صحیح کام کر رہا ہے تو تم میں ایک عورت ایسی موجود ہے جو ان کی بیوی بنے گی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں عورتوں نے اسے دھکے مارے، میں نے دھکے نہیں مارے، میں گھر گئی کچھ نذرانہ اسے دیا، کہتی نذرانہ دینے کے بعد پھر میں نے اپنی چادر ایسے کر کے پھیلائی اور میں نے کہا اے کعبے کے مالک اگر تیرا حبیب اسی مکے میں آنے والا ہے تو خدیجہ کی جھولی میں، اللہ اکبر، آج لوگ کعبے میں جا کر کے فوٹو کھینچتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، میاں سیلفیاں بناتے ہیں، لوگ اب نہیں جاتے کعبے، اللہ نے بند کر دیا اب تمہارے لیے، مدینہ بند کر دیا، حضور کے روضے پر فوٹو کھینچنے والوں، کعبے میں تصویر بنانے والوں، مکہ اور مدینہ یہ تصویر بنانے کے لیے نہیں ہے، تقدیر بنانے کے لیے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، اللہ کبھی مدینہ لے جائے تو تصویر مت بنانا، تقدیر بنانا رو رو کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں رونا اپنے گناہوں پر۔ سیدہ خدیجہ کہتی میں نے ایسے ہاتھ اٹھایا، ایسے کر کے ہاتھ اٹھا کے کہا پیدا کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، اگر تیرا حبیب اسی مکے میں آنے والے ہیں تو ان کی محبت میری جھولی میں ڈال دے۔ فرماتی یہ دعا کر کے میں اپنے گھر گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کا سورج زمین پہ آیا ہے، آپ نے بولنا ہے سبحان اللہ، بولے ذرا بولے، آپ نے بولنا ہے سبحان اللہ، آسمان کا سورج زمین پہ آیا ہے، آسمان کا سورج زمین پہ آیا ہے۔ فرماتی جب میں نے یہ دیکھا آسمان کا سورج زمین پہ آیا ہے، پھر میرے گھر میں آ گیا اور پھر میرے گھر کے ہر کونے کے اندر وہ سورج جا رہا ہے، کہتے ہیں وہ سورج پھر گھر کے باہر نکلا، میں نے یہ برقع بن نوفل کو جا کر کے اپنی خواب بتایا تو انہوں نے کہا اگر تیرا خواب بالکل صحیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، تو کوئی عام عورت نہیں ہے، سبحان اللہ، تیرے گھر میں اللہ کا حبیب آئے گا، سبحان اللہ، تیرے یہاں پیغمبر اسلام آئیں گے۔ اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے، اب ذرا غور کریں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بیان ہے، اب ذرا توجہ کریں میری بات پر۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بیان کرتی ہیں کہ میرے نوم میں وہ سب سے مالدار تھی، ملکہ عرب تھی، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ مکے میں کوئی، یہ دھیان سے اس پوائنٹ کو اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بات آگے آئے گی، اسے ذہن نشین کر لیں، مکے میں کوئی اتنا مالدار نہیں تھا، مگر دیکھیں آپ فرماتی ہیں کہ میرے اونٹوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے کفار مکہ، اور جب میں انہیں بھیجتی تھی کسی کاروبار کے لیے تو مجھے دھوکہ دیتے تھے، میری بے ایمانی کرتے تھے میرے ساتھ، اور وہ میری بکریوں کو جو ہے بیچ کر کے کہہ دیتے تھے مر گئی۔ میں پریشان ہو گئی، میں نے ایک دن ابو طالب سے کہا، آپ جو ہے نا، ابو طالب سے کہا، میں نے کہا ابو طالب سے آپ ایسا کریں کہ میری کوئی مدد کریں، آپ سردار، آپ مکے کے سردار ہیں، تو کہنے لگے میں کیسے مدد کروں؟ کہا میرا قافلہ جاتا ہے، لوگ مجھے دھوکے دیتے ہیں، میری بکریوں کو بیچ دیتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ مہربانی کریں میری بکریوں پہ، میرے اوپر رحم کریں، میرا باپ تو انتقال کر چکا ہے، آپ کو بتا ہے خویلد، اور وہ بہت سی میرے یہ لوگ بہت دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ نے کہا، تو جناب ابو طالب بولے میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تو مکے کے باہر جانے کی بھی ہمت نہیں رکھتا۔ کہنے لگی میں نے آپ کو آپ کے لیے نہیں بلایا ہے، اصل میں نے آپ کو اس وجہ سے بلایا کہ آپ کا کوئی بھتیجا ہے؟ کہاں؟ کہ میں نے سنا ہے وہ پورے دن مزدوری کرتے ہیں اور شام کو پیسے کسی غریب کے گھر دے کے آ جاتے ہیں۔ کہا بالکل صحیح سنا ہے، اللہ اکبر۔ فرمانے لگی کہ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں وہ میرے قافلے کے ساتھ چلے جائیں، میں نے ان کی شرافت کی بڑی نشانی ہے، بڑی باتیں سنی ہیں، میں نے ان کے چرچے سنے ہیں۔ جناب ابو طالب بولے بڑا خوددار ہے میرا بیٹا، ایسے آئے گا نہیں۔ کہا میں ان سے کہوں گی، آپ بھی کہیے گا۔ اب انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا، اپنی کنیز نفیسہ کو بھیجا، دونوں گئے۔ اب یہ حضور ان کے گھر آ رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں اس بات پر۔ سیدہ خدیجہ کہتی ہیں میں نے جو پہلی بار دیکھا وہ ایک عجیب واقعہ تھا، کہتی میں اپنے گھر میں جو ہے نا وہ کام کر رہی تھی، جب میں نے کام کر رہی تھی تو وہ بیان کرتی ہے پہلے کہ نہ سورج آتا تھا تب میرے گھر آتا تھا، نہ جب جاتا تھا تب روشنی میرے گھر میں آتی تھی، یعنی دھوپ میرے گھر میں نہیں آتی تھی۔ فرماتی اس دن میں جھک کے کام کر رہی تھی تو میں نے دیکھا میرا پورا گھر جگمگ جگمگ روشن روشن ہو گیا، نور ہی نور ہو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ
میں نے پھر جا کر کے جب انہیں دیکھا تو ان کی ایک ادا مجھے اتنی اچھی لگی جو کسی مرد میں نہیں دیکھی تھی. کہتی جو بھی میرے گھر آتا تھا نا وہ تاک جھانک کرتا تھا, دیکھے تو کیسی ہے خدیجہ. کہتی مگر میں نے وہ انسان دیکھے کہ ان کی آنکھیں نیچے کو جھکی ہوئی تھی. میرا امام کہتا ہے یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. اللہ اکبر. یہ ایک نصیحت حکیم لقمان کی سن لیجئے. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے میں نے 8 نبیوں سے 800 باتیں سیکھی اور 800 میں سے 8 میں نے چھاٹی, یعنی 8 کو میں نے انتخاب کیا اور پھر 8 میں سے ایک ضروری بات تجھے بتا کے جاتا ہوں. جب تو کسی کے گھر جائے تو اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنا, اس سے تیرے دل میں نور پیدا ہو جائے گا اور تیری عزت اللہ بڑھا دے گا. یہ اپنے ذہن میں بات رکھنا. اپنی نگاہوں کو بچا کے, یہ نہیں کہ آپ جب کلکتہ کی سڑکوں پہ چل رہے ہیں تو پھر آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کون سا پوسٹر کس طرف لگا ہے, کون سی بے پردہ خاتون کدھر جا رہی ہے. نہیں, آپ کو اپنی نظروں کو چھپانا بھی تو فرض ہے, اپنی نظروں کو. کہتی ہے میں نے دیکھا کہ جتنے آئے تھے ٹاک ٹھاک کرتے تھے. پھر کہتے جب میں نے ان کے پاس گئی نا اور جب میں نے ان سے کہا کیا آپ میرے قافلے کے ساتھ چلے جائیں گے, کہتی جب انہوں نے پہلے لفظ بولے نا تو میرے سینے پہ اتر گئے. ایسی بولی میں نے کسی کی نہیں دیکھی تھی, ایسے میٹھے الفاظ اور ایسے بولنے کا طریقہ. اللہ اکبر. کہتی ہے میں بالکل جو ہے وہ گرویدہ ہو گئی. میں نے ان سے عرض کی تو انہوں نے اجازت دے دی. پھر میں نے میسرہ کو اپنے غلام کو سمجھایا کہ دیکھ تو شام کے سفر پہ تجھے بھیج رہی ہوں, مگر جس کے ساتھ بھیج رہی ہوں یہ عام آدمی نہیں ہے, یہ بڑا انسان لگتے ہیں. یہ یاد رکھیں. فرماتی یاد رکھنا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. میسرہ سے کہا ان کے غلام بن کے جانا. میسرہ کہتا ہے میں تو سوچتا تھا میں تو ہوئی غلام, ان کا کیا غلام, میں تو جاتا ہی غلام بن کے. مگر میسرہ کو کیا پتا تھا کہ جب یہ سفر شروع ہوا نا تو کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے, اب حقیقی معنی میں میسرہ حضور کا غلام بن چکا تھا. میسرہ کہتا ہے اللہ اکبر. کہتا ہے میں نے بہت انسان دیکھے مگر ان کے ساتھ جانے کا ایک فائدہ یہ دیکھا کہ پہلے جاتا تھا تو بڑی دھوپ سہنی پڑتی تھی, مگر ان کے ساتھ جانے کا فائدہ یہ تھا کہ اوپر بادل سایہ کرتا ہوا چل رہا تھا. اللہ اکبر. کہتے اور مجھے اتنا پیار دیا میرے باپ نے بھی کبھی پیار نہیں دیا. کہلے مجھے پہلے سلاتے تھے, اللہ اکبر, خود سوتے تھے, پہلے مجھے خود کھلاتے تھے پھر خود کھاتے, پہلے خود مجھے کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے. کہتے ایک جگہ جا کر کے حضور پیڑ کے نیچے بیٹھنا چاہا نا تو پورا پیڑ مکے کے لوگوں سے بھر چکا تھا اور دھوپ میں حضور جا کے بیٹھ گئے. پیڑ کے اندر چھاؤں نہیں ملی نا, چھاؤں تو حضور پیڑ کے باہر بیٹھ گئے. کہتے مکے کے لوگ تو پلٹ کے دیکھ رہے تھے, بڑے بڑے تکبر کرنے والے تھے نا وہ بڑے بڑے سردار, تو دیکھتے تھے لو دیکھو یہ بیٹھ گئے آ کے یہاں پر. حضور کو انہوں نے دیکھا, کہتے وہ تو کچھ انہوں نے تو دیکھا تو اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آؤ تم بھی چھاؤں میں آ جاؤ. کہتے مگر میں نے یہ معجزہ ان کا دیکھا کہ جب تو دھوپ میں بیٹھے نا تو سب نے تو برداشت کیا مگر پیڑ کو برداشت نہیں ہوا. پیڑ نے سب کو چھوڑ کے محمد کے اوپر سایہ کر لیا. کہتی میں نے دیکھا محمد کے اوپر سایہ کر لیا. کہتے پھر جب اس بازار میں پہنچے جس بازار میں خرید و فروخت ہوتی تھی تو خرید و فروخت کرنے والے بولے ایسا کرو آپ لات و عزا کی قسم کھاؤ. حضور سے کہنے لگے جھوٹ بولو مت. سرکار نے فرمایا خاموش, میں جن سے نفرت کرتا ہوں جن کا نام لینا تک پسند نہیں کرتا ان کی قسم کیا کھاؤں گا. سبحان اللہ. کہنے لگے یہاں نقصان ہوتا ہے سچ بولنے سے, جیسا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا نا سچ بولنے سے نقصان. حضور نے